بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلف کوآپریشن کونسل جو ہے GCC اسٹیٹس جن کو کہتے ہیں جناب، ان کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ اس چیز پہ بات چیت کی کہ وہ GCC کنٹریز جو ہیں جن میں بحرین ہے، کویت ہے، عمان ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے اور UAE ہے، یہ سب ممالک آپس میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور پروز اینڈ کونز دیکھے ہیں کہ کیا یہ سارے GCC کنٹریز جو ہے یہ آپس میں بیٹھ کے میزائل ٹیکنالوجی ہو یا ملٹری ہارڈ ویئر ہو، اس کو بیٹھ کے کیسے یہ بنا سکتے ہیں تاکہ ان کی ریلائنس جو ہے دوسرے ممالک پہ کم ہو جائے۔ اگر ایک اینگل سے اس کو دیکھا جائے تو دیکھیں ان کنٹریز کے پاس پیسوں کا پرابلم نہیں ہے، پیسوں کا ایشو نہیں ہے۔ یہ ساری کنٹریز جو ہیں GCC کنٹریز، ان کے پاس پیسے ہیں، بٹ ان کے ریلائنس جو ہے یا ملٹری ہارڈ ویئر کہہ لیں، ریلائنس کے شکل میں جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے یا فار دیٹ میٹر جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہ دوسرے ممالک پہ یہ لوگ ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ جو نیا ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، جس کو ہم اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کہتے ہیں، اس میں سعودی عربیہ نے ایک انیشیٹو لیا ہے جو کہ GCC ممالک میں ہے، سعودی عربیہ بھی GCC ممالک میں موجود ہے۔ اس نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور اس نے جناب پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہے، اس پہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور جس میں پنچ لائن جو ہے وہ یہ ہے، سعودی عربیہ کے خلاف اگر کوئی ایگریشن ہوگا تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ایگریشن کرنے کی کوشش کرے گا تو سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کے خد و خال ابھی بننے باقی ہیں، سامنے آنے باقی ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو سچویشنز کو سامنے رکھ کے، سینیریو ٹو سینیریو چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر اس پہ جناب اس کو جاٹ ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس میں مزید ڈیٹیل ڈالی جائیں گی اس ایگریمنٹ میں، میری نالج کے مطابق، کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف DSS مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ سینیریو ٹو سینیریو ان چیزوں کو ڈیولپ کیا جائے گا، کیونکہ اگر ایک سینیریو ہوتا ہے تو اس میں سعودی عربیہ یا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے، اس کو دیکھ کے ان چیزوں کو جاٹ ڈاؤن کیا جائے گا۔ ناؤ دی ادر تھنگ از کہ جناب یہ ساری چیزیں تو ہو گئی، یہ ساری چیزیں تو سامنے آ گئی۔ یہ ایگریمنٹ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان جو ہوا، اٹس اے بگ ٹائم تھنگ، اٹس اے بگ اچیومنٹ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ GCC ممالک جو ہیں یہ اپنے اوپر ریلائنس کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ سیکیورٹی کے حساب سے، یا اس کو اگر دیکھا جائے تو ملٹری ہارڈ ویئر سیکیورٹی کے حساب سے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر سکیں گے۔ فائنل جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی ایگریمنٹ ایسا کر لیتے ہیں کہ جناب ہم ایک دوسرے کے اوپر ریلائی کریں گے، اور جناب باہر سے جو سپورٹ آتی ہے یا کسی بھی ملکی کو سپورٹ ان کو جو پہلے ملتی رہی ہے یا مل رہی ہے، اس پہ وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اور صرف جناب ایک دوسرے کے اوپر کاؤنٹ کریں گے، خود اپنا ملٹری ہارڈ ویئر بنائیں گے، خود اپنے میزائل سسٹم بنائیں گے، خود اپنا جناب ساری چیزیں ڈیولپ کریں گے، کسی پہ ریلائبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آبویسلی اوور نائٹ تو ریلائبلٹی ختم نہیں ہوگی، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بٹ دین اگین اگر یہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوگا۔ سیکنڈلی، یہ سارے GCC ممالک جو ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کو تو رکھیں سامنے، ان سارے ممالک کو، 6 ممالک کو اگر سامنے رکھیں ہم، تو سب سے زیادہ پوٹینشل کس ملک میں ہے کہ جناب وہ یہاں پہ ہم ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر سب سے بڑا پوٹینشل ہے، اسی لیے سعودی عربیہ نے پاکستان پہ کاؤنٹ کیا، ریلائی کیا، اور اگر GCC ممالک جو ہیں وہ ان میں سے کچھ اور ممالک، 6 ممالک میں سے کچھ اور ممالک آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کر لیں گے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، اور کسی کو بھی کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مجھے جو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں GCC ممالک میں سے کئی ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ اسی طرح کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں جیسے سعودی عربیہ نے کیا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ پورا گیم چینجر ہوگا اس خطے میں، اور گیم چینجر اس لیے ہوگا کہ ہمارے پاس، میں نے جیسے پہلے کہا، کہ ایک پوٹینشل ہے، اور آنے والے دنوں میں دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم اپنے ملک کے اندر ملٹری ہارڈ ویئر یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی چیزیں جو ہیں ان کو بنا سکتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ لوگ جو ہیں، پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں، یا فار دیٹ میٹر اگزامپل دے رہا ہوں کہ GCC ممالک میں سے کوئی بھی ملک ایسے ہو سکتے ہیں جو آ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ڈیولپ کر سکتے ہیں چیزیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔
related to military. میں بات کرنا چاہوں گا جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ڈی سی میں سرو کر چکی ہیں ایز ایمبیسڈر ٹو پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا. جاوید حسین صاحب جو ہیں وہ بھی سرو کر چکے ہیں ڈی سی میں, نیو یارک میں, اور یہاں پہ کئی اور ممالک ایسے ہیں جہاں پہ وہ سرو کر چکے ہیں. اور سب سے آخر میں لینا چاہوں گا جناب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب کو, لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر ملیحہ لودھی. ڈاکٹر صاحبہ, آپ اس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا, اس میں پاکستان کے لیے کیا فوائد کیا ہیں, اس میں واٹ آر وی گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ جی دیکھیں, یہ تو پوچھنا میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. فی الحال تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈیفنس ڈیل ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اس کے دور دراز اثرات کیا ہوں گے, اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم کوئی مرسنری قوم تو نہیں ہے کہ ہم سارا وقت یہی پوچھیں کہ ہم کیا مل رہا ہے ہمیں اور کیا دے رہے ہیں وہ. اس قسم کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے دونوں کے مفاد پہ مبنی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے سعودی عربیہ تلاش میں تھا, اس لیے کہ ان کو امریکہ کا جو سیکیورٹی امبریلا تھا وہ ریلائبل نہیں نظر آ رہا تھا, تو انہوں نے ڈائیورسفائی کیے اپنے اسٹریٹجک آپشنس, اور پاکستان نے اپنے اسٹریٹجک آپشنس جو ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا ہے. پاکستان ایک میجر پلیئر بن کے آیا ہے مشرق وسطیٰ میں, اور پاکستان کی پروجیکشن بھی ہوئی ہے اس معاہدے سے انٹو دا مڈل ایسٹ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈیفنس ریلیشنز ہوں. آپ کو معلوم ہے اس کی طویل تاریخ ہے, بہت عرصے سے, بلکہ میں تو کہوں گی 7-8 ڈیکیڈ سے پاکستان سعودی ڈیفنس ٹائز ہیو بین گروئنگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ نیا باب ہے, لیکن ظاہر ہے اٹ ٹیکس دا ریلیشن شپ, ڈیفنس ریلیشن شپ ٹو اے نیو لیول. اچھا, تو یہ جو مطلب بڑی یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جو اس چھوٹے سے 2 سینٹنسز میں آتی ہے جو ہمیں پڑھنے کو ملی, وہ یہ تھی کہ اگر سعودی عربیہ پہ کوئی ایگریشن ہوگا تو اس کو پاکستان پہ ایگریشن سمجھا جائے گا, پاکستان پہ کوئی ایگریشن ہوگا تو اس کو سعودی عربیہ پہ ایگریشن سمجھا جائے گا. سو اس کا کیا مطلب لیا جائے, کیسے اس کو ہم یہاں پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیفنس ٹریٹیز جو ہوتی ہیں, ڈیفنس میوچل ڈیفنس پیکٹ, اسی لیے تو اس کا انہوں نے لفظ میوچل کہا ہے, اس کا جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی آنی ہیں. اچھا, سو اس کو انٹرپریٹ کرنا میرا خیال ہے اس وقت ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بوتھ کنٹریز ہیو کمیٹڈ دم سیلوز ٹو ایچ ادرز سیکورٹی. اب اس کی کیا ایگزیکٹ کمٹمنٹ کی نوعیت کیا ہوگی, آئی تھنک اس پہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ٹو سی اس میں تفصیلات کیا ہیں. لیکن ظاہر ہے اس سے جو ہمارے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ وہ بہت ہی, یعنی کہ آئی وڈ سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے, اور دے ول بی اے لاٹ آف ملٹری جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز. میرا خیال ہے کافی ایکسچینج آف انٹیلیجنس پرابیبلی ہوگی یقیناً, اور دونوں ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئیں گے. اگر ریزرویشن تھی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو what were those reservations جی؟ جس طرح سے امریکہ نے بلائنڈ حمایت کی ہے اسرائیل کی, اور اسرائیل اٹیک پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں مسلمان ملکوں پہ, اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو اس سے تو پھر ظاہر ہے خدشات پیدا ہوئے, ڈاؤٹس پیدا ہوئے اباؤٹ امریکن ریلائبلٹی ایز اے سیکورٹی پرووائڈر. تو اس میں ظاہر ہے سعودی عربیہ میں بھی تو یہ ڈاؤٹس آئے ہوں گے نا, کہ ان کی کیلکولیشن پہ یہی ہوگی کہ کل کو ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو امریکہ پھر وہی کرے گا, تو فائدہ کیا پھر اس سیکورٹی امبریلا کا. اس سے سعودی عربیہ سگنلنگ آلسو ٹو امریکہ کہ ہم صرف آپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے, بیکاز ہمیں معلوم نہیں ہے اس وقت کہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں. سو اس ایگریمنٹ کے بعد کتنی اور مسلم اسٹیٹس ہیں جو اس قسم کے معاہدے یا اس قسم کے ایگریمنٹس مزید کر سکتی ہیں پاکستان کے ساتھ؟ از دیر اے پاسبلٹی جی؟ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے ہنٹ تو کیا ہے, انہوں نے کچھ میڈیا سے کنورسیشن کی لنڈن میں, جہاں جب میں جو سمجھ پائی ہوں اس میں انہوں نے یہ رول آؤٹ نہیں کیا مگر رول ان بھی نہیں کیا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ باقی جو ہیں ممالک
ان کا کیا عرب یعنی کہ دنیا کے ان کا کیا رویہ ہوگا. بیکاز دیکھیں سعودی عربیہ از اے ممبر آف GCC, جی گلف کوآپریشن کاؤنسل. جی سو اگر وہ اس کے ممبر ہیں اور پاکستان ایک سیکورٹی امبریلا دے رہا ہے سعودی عربیہ کو, تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک امپلیکیشن یا اثر GCC پہ بھی پڑتا ہے نا. ایگزیکٹلی. ایک GCC کا سب سے اہم میں کہوں گی ممبر کو پاکستان سیکورٹی پرووائڈ کرے گا, تو پھر ظاہر ہے اس کی امپلیکیشنس ہیں فار دا ریسٹ آف دا GCC ممبرز. تو اس کو اگر میں ایسے لوں آپ کی بات کو کہ باقی جو GCC ممبرز ہیں وہ بھی کسی سٹیج پہ چپ ان کر سکتے ہیں اس قسم کے ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ, اس قسم ہو کے کر سکتا سکتے ہے, ہیں. اٹس پاسبل, پاسبل. پاسبل, مگر ابھی تو دیکھنا ہے کہ کیا آگے ہوتا ہے. کچھ ممالک آپ کو معلوم ہے ان کے ابھی بھی سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, جی مثال کے طور پہ UAE, مثال کے طور پہ بحرین. سو آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ساتھ اس نوعیت کی کوئی اگریمنٹ ہو بھی سکتی کہ نہیں, اس لیے کہ اگر خطرہ ہے کہ اسرائیل اسٹرائک کر سکتا ہے ان ملکوں پہ, تو پھر تو جن ملکوں کے سفارتی تعلقات ہیں پہلے تو وہ توڑیں نا اسرائیل سے, پھر ہم سے بات کریں. جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے جو کہ سعودی عربیہ ہو یا دوسری مسلم ممالک ہو, وہ کئی ٹریلینز آف ڈالرز کا ان سے خریدتے ہیں امریکہ سے, وہ کوئی اس میں کوئی شفٹ آئے گا ٹورڈز چائنا جی؟ یہ میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی سوورن ڈیسیشن یا فیصلہ ہوگا, لیکن اس وقت تو ان کا سارا یعنی کہ ڈپینڈنس از آن ویسٹرن ملٹری اکوپمنٹ, تو اتنی آسانی سے شفٹ کرنا تو پاسبل ہی نہیں ہوتا, بیکاز وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہوتا جی ہاں ٹو گیٹ ملٹری ہارڈ ویئر فرام اندر کنٹری. تو میں وہ نہیں سمجھتی کہ اٹس اینی نیئر ٹرم پاسبلٹی. آنے والے دنوں میں آپ کچھ سمجھتی ہیں کہ کولیکٹیولی جیسے OIC کی ہم بات کرتے ہیں, تو جیسے OIC پہ ہمیں ہمیشہ یہی رہتا ہے, شکوہ رہتا ہے کہ وہ ایک ٹوتھ لیس آرگنائزیشن ہے, سو وہ ٹوتھ لیس آرگنائزیشن ایک دفعہ پھر کوئی مضبوط ہو سکتی ہے OIC از 57 کنٹریز, جی ہاں, اور ان میں بہت ڈفرینسز ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی اس سے وہ اسٹرینتھن ہو جائے گی, میرا نہیں خیال اس کا اس پہ کوئی اثر پڑے گا. ایز آئی سیڈ دس از اے بائیلیٹرل ڈیفینس ایگریمنٹ, اس کا اثر خطے پہ تو ضرور پڑے گا, مگر اس تنظیم پہ مجھے نہیں نظر آتا. جو مڈل ایسٹ کی اگر میں پالیٹکس کہوں تو مڈل ایسٹ کے اندر حالات جو ہے چینج ہو چکے ہیں, یا اسی طرح ہم لیا جائے؟ ظاہر اس طرح کی میوچل ڈیفینس پیکٹ سے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شفٹ کر رہے ہیں, الائنمنٹ شفٹ کر رہے ہیں, اور اس سے جو ریجنل خطے کا جو لینڈسکیپ ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو اس وقت جو ساری نظریں لگی ہوں گی وہ تو لگی ہوں گی چائنا اور رشیا پہ, تو آپ کے خیال میں وہ کوئی اس قسم کا رول پلے کر سکیں گے جو امریکہ رول پلے کرتا رہا ہے ایز اے سول سپر پاور؟ نہیں جی, آئی ڈونٹ تھنک رشیا اینڈ چائنا کین بی سیکورٹی پرووائڈرز ان دا مڈل ایسٹ. They have a role. It's a diplomatic role. Okay. But militarily تو ظاہر ہے وہ تو نہیں کر سکتے, ان کے اس طرح کے تعلقات ہی نہیں ہیں عرب ممالک کے ساتھ. ایک زمانے میں روس کے تھے کچھ عرب حکومتوں کے ساتھ, لیکن وہ حکومتیں جا چکی ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں. جس طرح حافظ الاسد, اس کا بیٹا, وہ تو ہے ہی نہیں اب وہاں سیریا میں. تو the Russians don't have the same weight as they used to. اچھا, مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کا سارا فوکس جو ہے یا کاؤنٹ کریں گی وہ پاکستان پہ, تو یہ غلط ہوگا صحیح ہوگا؟ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ سارے ملک کی کاؤنٹ کریں گے. فی الحال تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, یہ ایک باہمی معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان. انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گے اور ایک جوائنٹ ڈیٹرنس جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے اگینسٹ اینی کائنڈ آف اگریشن آن ایدر کنٹری. تو میرا خیال ہے اس کو اسی طرح سے ہمیں انٹرپریٹ کرنا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی, اور بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور ایمبیسڈر صاحب جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں جناب واشنگٹن DC میں بھی, اور بیجنگ میں بھی, اور ایران میں بھی. سو آئی تھنک ہی از دا اپروپریٹ پرسن جس سے ہم کویشچنس پوچھ سکتے ہیں, جن سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں امپیکٹ کیا ہوگا ان دا مڈل ایسٹ, ون, اینڈ سیکنڈلی ہاؤ از دا ویسٹ گون ٹو ٹیک اٹ جی.
میسٹر صاحب پہلے میرے خیال میں مڈل ایسٹ کی بات کر لیں. مڈل ایسٹ میں کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ریکگنائز اسرائیل کو نہیں کیا ہوا. اوبویسلی ہر اسٹیٹ کے, ہر کنٹری کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ان کو وہ واچ کرتے ہیں, لیکن کہیں پہ کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی لوگوں کے ذہن میں, یعنی کہ لوگوں سے مراد میری اسٹیٹس ہے, اسٹیٹس کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی کہ دا سول سپر پاور جو ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی رہی ہے اور پوری دنیا کو مطلب کہ وہ گائیڈ لائنز دیتی رہی ہے, یا فار دیٹ میٹر اپنا ویٹ بھی تھرو کرتی رہی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت پڑتی رہی ہے, تو اس بار وہ کانفیڈنس جو ہے کسی حد تک وہ کانفیڈنس ان اسٹیٹس کا گڑبڑ ہو گیا ہے. ایسا ہے یا کچھ اور ہے؟ جی جی میرا خیال میں حال میں آپ کا اندازہ درست ہے کہ دو ڈیولپمنٹس بہت بڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک ری تھنکنگ ہو رہی ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, خاص طور پہ سعودی عربیہ اور جی سی سی کے دوسرے جو ممبر ممالک ہیں. ایک تو ہے جو غزہ کے جس طرح سے اسرائیل نے وہاں پہ زیادتیاں کی ہیں اور جس طرح سے امریکہ نے ان زیادتیوں کو نظر انداز کیا ہے, اور جو عرب پوائنٹ آف ویو ہے اور مسلم پوائنٹ آف ویو اس کو نظر انداز کیا ہے. ایک تو وہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے ایک امریکہ کی ریلیشن شپ کو ود دا جی سی سی کنٹریز. ایک تو یہ بات ہے, اور سو پہلے ہی ایک ان کے دل اور دماغ میں مس گیونگس کریٹ ہو چکی تھیں کہ ان حالات میں کہاں تک وہ امریکن پاور پہ ریلائی کر سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے. دوسرا جو ایکولی امپورٹنٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہے قطر کے اوپر اسرائیلی ایئر سٹرائک جس میں حماس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہ ایک ایسا ملک جو جس میں امریکن سب سے بڑا ایئر بیس ان دا مڈل ایسٹ وہ وہاں پہ لوکیٹڈ ہے, اس کی بڑی کلوز انڈرسٹینڈنگس ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کے اوپر اسرائیل کا حملہ کھلم کرنا, اور وہ اب جو بعد میں خبریں آئی ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ جو تھا اس کی امریکہ کو خبر تھی, پریزیڈنٹ کو پتہ تھا. اکارڈنگ ٹو اسرائیلی نیوز میڈیا وہ یہ تھا کہ کوئی 50 منٹ پہلے حملے سے ٹرمپ صاحب کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو بتایا گیا, اور انہوں نے نہ روکا نہ اس پہ کوئی اعتراض کیا. تو حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ امریکہ اگر اس وقت روکنا چاہتا تو یہ حملہ روکا جا سکتا تھا. تو ان حالات میں جی سی سی کنٹریز کے دلوں میں, اور خاص طور پہ سعودی جو ان کے ایک لیڈنگ اس کے ممبر ہیں, ان کے خواہ دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ اگر یہ حالات ہیں تو کہاں تک وہ امریکن سیکیورٹی امبریلا پر ریلائی کر سکتے ہیں, اور ان حالات میں وہ پھر دوسرے سورسز آف سپورٹ کو ایکسپلور کرنا ایک بڑا لاجیکل قسم کی ڈیولپمنٹ تھی. اور میرے خیال میں جو یہ ایگریمنٹ 17 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان سائن ہوا ہے, جس کو میوچل ڈیفنس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ کہتے ہیں, ایگریمنٹ کہتے ہیں, یہ کافی حد تک اس کا نتیجہ تھا. اگرچہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر سیکیورٹی معاملات میں کوآپریشن بڑے پچھلے 1960 سے چلی آ رہی ہے, 70 سے, اور اس میں لیکن اور اس میں کئی ایسے موقع آئے جس پہ ہمیں جب ان کی مدد کی ضرورت تھی سعودی عربیہ, تو سعودی عربیہ نے ہمیں سیکیورٹی میدان میں اپنی سپورٹ دی, اور جب ان کو ضرورت تھی تو ہم نے ان کو اپنی سپورٹ کی. لیکن اب یہ چیز ایک ایگریمنٹ سائن اس کو ایک فارمل شکل دے دی گئی ہے کہ اس میں ایک خاص طور پہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے مطابق ایک ملک کے اوپر حملہ وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ بھی تصور ہوگا. یہ بہت بڑی ایک کمٹمنٹ ہے. تو جو سپورٹ ناؤ ول بیکم مور آٹومیٹک. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اب یہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے آگے کیا پریکٹیکل شکل اختیار کرے گا. یہ اب اسٹاف لیول پہ ملٹری سائڈ پہ میٹنگز ہوں گی جس میں مختلف سیناریوز کو مد نظر رکھ کے میکینزم کو ڈیولپ کیا جائے گا کہ اگر ایک پرٹیکولر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا پھر کیا رول ہوگا اور سعودی عربیہ کا کیا رول ہوگا. اور ایک چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے کہا ہے یہ جو پیکٹ ہے یہ ڈیفینسو ان نیچر ہے, یہ کسی ملک کے خلاف ایڈونچرزم یا اوفینسو پرپز کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. چلیں یہ تو کلیئرٹی آ گئی, لیکن آپ جو بات جس کا ذکر کر رہے ہیں, جس کو ریفر کر رہے ہیں آپ, وہ امبیسڈر صاحب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان دا ڈیز ٹو کم اس کے پراپر اس کے خد و خال ٹھیک کیے جائیں گے اس ایگریمنٹ کے. ایسے ہی ہے, میں غلط تو نہیں سمجھ رہا؟ جی بالکل, مجھے نظر جو ابھی تک آ رہا ہے کہ یہ ایک ایگریمنٹ تو بڑا جو ہے سائن ہوا ہے. اب میں نے بہرحال اس ایگریمنٹ کو ابھی دیکھا تو نہیں ہے, ناؤ اٹ ہیز ناٹ بین میڈ پبلک فلی, اس کے مین پوائنٹس ہیو بین ریویلڈ. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ جو
اس کو پریکٹیکل شکل دینے کے لیے ابھی میٹنگز ہوں گی ملٹری سائڈ پہ، پولیٹیکل سائڈ پہ مزید ہوں گی، اور ان میں مختلف جو پہلو ہیں سپورٹ کے یا مختلف جو سیناریوز ہیں ہو سکتے ہیں پاسبل، ان میں دونوں والے کے رول کیا ہوں گے ان کو واضح کیا جائے گا تاکہ اس وقت پھر سڈنلی کوئی کسی کے لیے سرپرائز نہ ہو۔ اوکے، سو مطلب ان ڈیپتھ جا کے، ان ڈیٹیل جا کے اس ایگریمنٹ کو مزید اس کو اس کے خد و خال جو ہے ٹھیک کیے جائیں گے تاکہ سینیریوز کے حساب سے اس کو جاٹ ڈاؤن کر دیا جائے، ایسے ہی ہے ایمبیسڈر صاحب؟ جی بالکل بالکل بالکل، یہی میرا خیال یہی ہے۔ ایک ویری کوئکلی ایک چیز ذرا مزید ایکسپلین کر دیجیے گا، ابھی جو یہ جی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، لائک دے وانٹ ٹو ریلائی آن دیم سیلوز، تو اس کو ہم کیسے لیں جی؟ ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے جی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی ملک کی جو سیکیورٹی اور ڈیفنس ہے وہ اس ملک کی اور اس ریجن کے، جیسے جی سی سی ہے تو اس کے ممبر اسٹیٹس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے ملکوں کے اوپر ٹوٹل ریلائنس کرنا جو ہے وہ تو بڑی ایک انسرٹن سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں اور وہ کسی وقت آپ کی مدد کو آئیں یا نہ آئیں تو وہ تو ان کے اپنے ڈپینڈ کرے گا، unless there is a formal treaty obligation۔ تو یہ جو جی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنی میوچول جو اپنے کوآپریشن ملٹری سائڈ پہ، انٹیلیجنس شیئرنگ، میسائل ڈیفنس سسٹم، ان میں کوآپریشن کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس سے ان کو اپنے ایک تو سینس آف کانفیڈنس آئے گا، سیلف کانفیڈنس، کہ وہ ان کے پاس ایسے وسائل تو ہیں ہی، پہلی مالی وسائل تو ہیں، اس کو ایک فوجی شکل دینے کی اگر انہوں نے ڈٹرمنیشن ہے تو اس میں وہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور وہ بڑھیں گے۔ اور یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں پاکستان کا تجربہ ہمارا اچھا خاصا ہے، اور ہمارے ایکسپیرینس اور ہمارے ٹریننگ اور ان چیزوں سے جی سی کنٹریز اسپیشلی سعودی عربیہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ایمبیسڈر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک بریک کی طرف جانا پڑے گا ہمیں، کمرشل بریک ہے، اور کمرشل بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب۔ ایک بریک کے بعد جنرل عبدالقیوم صاحب، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا سعودی عربیہ اور پاکستان کا، جس کی وجہ سے یہاں پہ پرابلمس کھڑی ہوئی ہیں، جو ہاسٹائل کنٹریز ہیں ان کو اس وقت جو سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے اس ایگریمنٹ کے بعد، اسپیشلی ان کی نظروں میں ہم لوگ کھٹکنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ ان دا ڈیز ٹو کم کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی ہیٹ تو نہیں فیس کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، اس کی ہمیں تھوڑی بیک گراؤنڈ کی بھی سمجھ آنی چاہیے۔ ہیٹ تو ہر سٹیپ جو آپ لیتے ہیں جی، اس کے اوپر آپ کے دشمن تو خوش نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں جیو پولیٹیکل ایرینا کے اندر، وہ یہ دیکھتے ہیں آپ کے کوئی دوست ہیں، کچھ دشمن بھی ہیں، تو وہ کریٹ تو پرابلمس تو کریں گے۔ لیکن رانا صاحب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 19ویں صدی کی ابتدا میں جان میکندر ایک جغرافیہ دان تھا برٹش کا، اس نے کہا تھا کہ اینی باڈی ہو کنٹرولز ایفرو یوریشین ہارٹ لینڈ ول کنٹرول دی ورلڈ۔ اوکے، ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ابھی جو گلوبل فائنانشیل سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کو موو کر رہا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی جو ہے یہ ایک چائنیز اور یہ ایسٹرن صدی ہوگی، اور امریکہ کا زوال شروع ہو رہا ہے اور یہ وہ۔ لیکن نہ ابھی ٹوٹلی امریکہ کا زوال ہوا ہے، نہ یونی پولر ورلڈ افیکٹو ہے اور نہ ملٹی پولر ورلڈ افیکٹو ہے، تو ہم ٹرانزیشن میں ہیں، اور اس ٹرانزیشن میں بہت سا ٹرمائل ہے، اور اس ٹرمائل کے اندر کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ مثلا امریکہ نے ٹریڈ وار کا شروع کیا ہوا ہے، ٹرمپ کے آنے سے اور ڈیسٹیبلائزیشن ہے، نہ نیٹو خوش ہے، نہ یورو خوش ہے، نہ ادھر ہر طرف۔ نمبر 2 رشین یوکرین کی وار ہو رہی ہے۔ نمبر 3 اسرائیل نے اپنا تانا بانا ملایا ہوا ہے یمن کے اوپر، آپ دیکھیں کہ آپ لیبنان، سیریا، نیم اٹ، اور پھر الٹیمیٹلی آپ قطر اور دوحہ کے اوپر آ گیا۔ ساتھ ہی جو ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے باقی دنیا کے لیے وہ چائنیز رائز ہے، وہ سو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ مطلب ڈیکیڈز اہیڈ، بلکہ اتنا آگے چلا گیا دنیا کے ساتھ۔ ان حالات کے اندر کنٹریز اپنے سروائیول کے لیے الائنسز کی طرف، اور اسپیشلی جب امریکہ جو کہ کسٹوڈین تھا مڈل ایسٹ کا، اور سعودی عربیہ اس میں سب سے بڑا ملک ہے، تو جب دوحہ پہ اٹیک ہو گیا تو سب کو پتہ لگا کہ یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں تو ہمارا، تو پھر الائنسز کی بات ہو رہی۔ تو میرے خیال میں اس بیک گراؤنڈ کے اندر ابھی پاکستان اور سعودی عربیہ یہ دونوں کے انٹرسٹ کو انسائٹ کرتے ہیں، دیٹ از وائی یہ اکٹھ ہوا۔
تو اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. ہمارا جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلق ہے یہ 1967 فیلڈ مارشل ایوب خان کے ٹائم سے ہے, اور اس کے بعد 1979 میں جب اٹیک ہوا خانہ کعبہ کے اوپر, اور اس میں ہماری کمانڈوز گئی اور واقع تو 64 ٹیررسٹ کو وہاں مار دیا. پھر 80s کے اندر ہمارا ہوا, 80s میں اس میں بھی تھا کانٹیجنٹ میں, جو ساؤتھ میں تھا, نارتھ میں بھی تھا. تو ہمارا ایک دور ایک رشتہ ہے, اور اس کے اوپر ہم ان کی مدد کو آتے ہیں, وہ ہماری مدد کو آتے ہیں. 65 وار, 71 وار, کشمیر کے اوپر, ارتھ کویک کے اوپر, آپ کے اوپر سیلابوں میں سعودی عربیہ آپ کے ساتھ رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی اس لحاظ سے, لیکن جو لوگ پریشان ہیں اسپیشلی انڈیا, ان کو تو سانپ سونگا ہوا ہے, کوئی خبر ان کے لیے اچھی نہیں آتی. اور وہ اس لیے کہ ان کی بونی ہے لیڈرشپ, اور وہ ان کی سوچ محدود ہے اپنے ڈومیسٹک الیکشنز کے کھاتے میں. ابھی بہار کے الیکشن ہونے ہیں نومبر میں, اور وہ ہر صورت میں جیتنا چاہتے ہیں. تو ہرزہ سرائی یہ ہو جائے گا, ادھر چلا جائے گا, ادھر چلا جائے گا, تو نتھنگ ٹو وری. بٹ اللہ کے کرم سے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. اس کا کریڈٹ پاکستان گورنمنٹ کو ہے, پاکستان آرم فورسز کی لیڈرشپ کو ہے, فیلڈ مارشل آصف منیر کو ہے. اور یہ پاکستان کے لیے نہیں, پوری مسلم امہ کے لیے بیٹر ہے. یہ دو کنٹریز کا مل جانا او آئی سی کی ایک سالڈ بیس کو ہم نے رکھ دیا ہے. اس کے بعد اگر اور کنٹریز اپنے مفادات کے لیے ملنا چاہتی ہیں تو یس, وائی ناٹ. اس وقت مسلم دنیا میں 5-6 ملک بہت امپارٹنٹ ہیں ملیٹریلی. اس میں نمبر 1 ٹرکی ہے, جو گلوبل ریٹنگ میں 8ویں نمبر پہ ہے 145 ملکوں میں. نمبر 2 پاکستان ہے, وہ 12ویں نمبر پہ ہے. نمبر 3 انڈونیشیا ہے, وہ 13ویں نمبر پہ ہے. ان کے پاس رافیل جہاز ہیں 42, 22 اور وہ لے رہے ہیں. اسی طرح ایجپٹ ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایران ہے. ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے, اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو ڈیفنس بجٹ رشیا سے زیادہ ہے. یہ تیسری بڑی طاقت بین الاقوامی بن جاتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے سروائیول کے لیے, آپ کے کوئی اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہیں, تو اگر اس طرح کر کے آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو آئی تھنک اٹ از گڈ فار دی مسلم امہ. لیکن جن صاحب ایک اور بھی ریالٹی ہے نا, ادر ریالٹی از, یہ تو چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہیں جس کی آپ انڈیکیشن دے رہے ہیں, بٹ ادر ریالٹی از کہ ہم نے دیکھا ہے کہ او آئی سی جو ہے دیٹس اے ٹوتھ لیس آرگنائزیشن, رائٹ. اور اس میں کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, دیر آر سرٹن مسلم اسٹیٹس جنہوں نے نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ پیلسٹائن کا, غزہ کی پٹی کا یہ سارا ایشو نہ ہوتا کھڑا, تو ابراہیم ایکارڈ جو تھا وہ کسی حد تک کئی مسلم ممالک میں امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ نہیں ہوا, چلے اس میں ڈیلے آ گیا, جو بھی اس کو کہہ لیں اس کے ریزنز ہیں. اس کے بعد قطر پہ اسٹرائک ہو گئی, وہ بھی ایک ریزن بن گیا. سو الٹیمیٹلی ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا رہا. تو ایک ڈیزائر یہ بھی تھی نا امریکہ کی کہ جناب ابراہیم ایکارڈ شوڈ بی امپلیمنٹڈ, رائٹ. وہ فزل آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, نمبر 1. نمبر 2, ایون اگر وہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن آ بھی جاتا ہے, اگر 2 اسٹیٹ سولوشن نکل آتا ہے, یا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے, یا اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے فار دیٹ میٹر, جو بات ہو رہی ہے, چل رہی ہے کہ جناب پیلسٹائن کے ایشو پہ, غزہ کی پٹی پہ, یہ ساری چیزیں اگر 2 اسٹیٹ سولوشن آ جائے تو پھر دوبارہ سے شاید ابراہیم ایکارڈ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے ان اسٹیٹس پہ, اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ. وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر 2 اسٹیٹ سولوشن نکل آتا ہے تب, نہیں آتا تب بھی بتائیے. سیکنڈلی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں کئی ممالک ایسے ہیں, ٹھیک ہے, ملٹریلی ڈپینڈ کرتے ہیں امریکہ پہ, کیونکہ امریکہ از اے سول سپر پاور, دیٹ از دا ریالٹی. سو اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ملٹریلی. اگر وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کئی عرصوں سے, کئی دہائیوں سے ڈپینڈ کر رہے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے. سو وہ گریجولی اس کو آپ فزل آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا امیڈیٹلی وہ فزل آؤٹ ہو جائے گی, ان پہ جو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ امریکہ پہ یا ملٹری ہارڈ ویئر پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں, یا ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی دیکھو, جو تو ابراہیم ایکارڈ کی بات ہے نا, یہ آئیڈیا تو برا نہیں ہے, چونکہ مسلمان تو بلیو کرتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم کے اوپر بھی یہودیوں کو بھی, نصارہ کو بھی, سب کو اکٹھا کیا. جی. لیکن یہ جو یہودی ہیں نا, ان کا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے ان کو مارا, جس پہ ہم تو معترض ہوتے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انسانوں کے اس طرح گیس چیمبر میں مارا جائے. لیکن ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ کچھ میں نے چھوڑ دیے ہیں, اور میں نے چھوڑے اس لیے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ ان کو مارنا کیوں ضروری تھا. یہودیوں پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. آپ کا 2 اسٹیٹ سلوشن بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر آپ اگر آگے چلیں بھی تو جو ان کے ایکسپینشنسٹ کے ڈیزائنز ہیں اسرائیل کے,
وہ نقشہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا جو کہ امریکہ سے ایشو ہوا، اس میں مدینہ پاک بھی اس کے اندر شامل ہے، جہاں تک چاہے اس نے اسرائیل نے اپنی حد لگائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرا تو خیال نہیں ہے کہ ابراہیم اکارڈ اس طرح اسرائیل جیسے ملک کو اس میں شامل کر کے یہ شامل ہو سکتا ہے، بیکاز وہ ان ریلائبل ہے اور وہ ایبسولوٹلی امریکہ کی اس کے اوپر، اور میں نے اگلے دن بھی کہا کہ اسرائیل امریکہ کی 51 اسٹیٹ ہے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے مطابق۔ دوسرا بات آپ نے کہی ریلائبلٹی، دیکھیے امریکہ نے گارنٹی دی ہوئی تھی سعودی عربیہ کو بھی، قطر کو بھی دی ہوئی تھی، جو ساری ریاستیں ہیں ان کو بے تحاشا اپنا ویپن بیچا ہوا ہے اور ان کی انڈسٹری نہیں لگنی دی۔ سعودی عربیہ کے اندر کوئی ڈیفنس پروڈکشن کی انڈسٹری نہیں ہے، ٹھیک، اسٹیٹ آف دی آرٹ F-15 F-16 یورو فائٹر جو نیم اٹ اینڈ دے گے نو، تاکہ وہ سیلف ریلائنس نہ ہو۔ پاکستان کے پاس اللہ کے کرم سے جب پاکستان بنا تھا تو ٹوٹل 19 ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹریز تھی، ساری سینٹرل انڈیا اور ایسٹرن انڈیا میں تھی، ایک بھی پاکستان میں نہیں تھی۔ آج پاکستان خدا کے کرم سے JF-17 تھنڈر، الخالد ٹینک، اپنی گنے توپیں، ان کا ایمونیشن بنا رہے، ان کو انہوں نے نہیں ہونے دیا، تو یہ ڈیپینڈنٹ ان پہ رہے، گڈ انف۔ لیکن ابھی جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے دوا پہ، جہاں کے امریکن کے 13,000 ٹروپس ان کی بیس پہ بیٹھے ہیں، تو یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان کی مرضی نہیں تھی لیٹ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ نتن یاہو ان کو بھی جاگ گیا ہے اور اس پہ حملہ کیا ہے تو کل وہ سعودی عربیہ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ دیٹ از ون ریزن جو آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ چونکہ امریکہ کی کریڈیبلٹی لو ہو رہی ہے، دیٹ از وائی کنٹریز جو ہیں وہ اپنے سروائیول کے لیے اپنی الائنسز بنا رہے ہیں۔ اچھا، واٹ اباؤٹ دس؟ دیکھیے اسرائیل ہیز ہز اون پوائنٹ آف ویو اینڈ سو ڈز امیرکا، اینڈ Hamas is a terrorist organization, Hezbollah is a terrorist organization, so they have this thing with a clarity in their minds کہ چاہے امریکنز ہوں چاہے اسرائیلی ہوں، ان کے مائنڈ میں یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ جناب ویئر ایور دے فائنڈ حماس اور حزب اللہ دے ول گو آفٹر دیٹ، ٹھیک ہے؟ سو دے ہیو دس کلیئرٹی ان دیئر مائنڈ، سو وہ اس میں اف دے ہیو دس کلیئرٹی hit these terrorist organizations or their leaders wherever they are in the world. So what's wrong with it? میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا لاجک ہے کہ فلسطین کا اپنا ملک تھا، اس کے اندر یہ اسرائیلی گھسے ہیں اور ان کی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ویسٹرن بینک کو الگ دبایا ہوا ہے، غازہ کی پٹی پہ الگ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بات 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوتی کہ حماس نے کیا کیا یا حزب اللہ کیا کر رہے ہیں، بات تو اسرائیل سے شروع ہوتی ہے جنہوں نے ان کی جگہ کے اوپر قبضہ کیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ سو دیر فور یہ تو ان کے لیے ٹیررسٹ ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، جس طریقے سے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے جا کے ان کو ہر جگہ کے اوپر وہ مار سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک آپ کے ملک میں بندہ ہے تو آپ کی اپنی سوورینٹی ہے، انڈیپینڈنس ہے، آپ کے اپنے ملک میں جا کے دوسرا وہ آ کے کیوں ادھر مار دیا گیا؟ کون سا بین الاقوامی قانون ہے جو اسرائیل کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جا کے قطر کے اندر جا کے دوحہ میں یہ اٹیک کر دیں یا کسی اور سیریا کے اندر جا کے اٹیک کر دیں؟ دیر آر انٹرنیشنل نارمس، دیر از اے UN چارٹر، دیر از انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں حماس اور حزب اللہ ٹیررسٹ ہیں۔ واٹ اباؤٹ نتن یاہو، جس کو سپریم کورٹ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ وار کرائم میں ملوث ہے اور اس کو مقدمہ چلنا چاہیے، اور اس کو امریکہ میں ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملا، پھر وہ ہنگری میں گیا، پھر ادھر باقی جو ہوتا کوئی لیڈر تو اس کو اریسٹ کر کے انہوں نے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو ٹیررسٹ کون ہے؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیا آپ اپنے ملک کو، کیا کشمیر میں کشمیری اپنی حق خود ارادیت کے لڑ رہی ہے تو ان کو ٹیررسٹ آپ کہتے ہیں؟ یہ جو رائٹ آف انڈیپینڈنس ہے، آپ کا سیلف ڈیٹرمنیشن ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر ہے۔ اور آپ کتنے ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن کے جو اسرائیل نے ایکسیپٹ نہیں کیے؟ ابھی دیکھیں آپ اگر ایکسیپٹ نہ کریں، جیسے ادھر نریندر مودی ہے اور ادھر نتن یاہو ہے، ان دونوں کو یہ ہٹلر ثانی ہے 1 اور 2، ایک دوسرے کا ریکارڈ یہ بیٹ کرنے والے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں چیپٹر 6 اور 7 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر UN کے ریزولوشن کو کوئی نہیں مانے گا تو اس میں 3 سٹیپس آپ کو لینے ہوں گے۔ نمبر 1، پہلے اس کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کریں، اگر اس کے اوپر بھی وہ نہیں راز آتا تو پھر اس کا اکنامک سینکشنز لگائیں، اگر اس پہ بھی نہیں ہے تو پھر UNO کی ایک ٹیم باقاعدہ فورس بنائی جائے اور فزیکلی اٹیک ان پہ کیا جائے۔ آج دنیا میں قانون کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ جس کو مرضی کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے، جس کو اور دوسرے ملکوں میں جا کے آپ حملہ کرتے ہیں۔
پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ہونی چاہیے. اور آپ سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ چائنا آگے آگے, اور پاکستان کو جو کامیابی انڈیا کے خلاف ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اپنے دفاع کے لیے, اور آئندہ بھی ہم اپنے دفاع کرتے رہیں گے. Jan Saab, thank you very much for talking to me. It's a really pleasure to have you. Kind of input we get from you is like enormous. Thank you very much. Thank you very much. So Thank nice. you. Very انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس آہد جی, اور اسپیشلی جی سی سی کنٹریز آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیسیژنز لیتی ہیں, اس پہ جو فائنل چیزیں شیپ اپ ہوں گی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.